السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامدا ومصليا أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لائق احترام اور قابل قدر اساتذہ کرام اور دیگر سامعین احترام، ہندوستان کی مذہبی و فکری تاریخ میں اہل حدیث تحریک ایک ایسی اصلاحی و تجدیدی لہر کی حیثیت رکھتی ہے جس نے 19ویں صدی کے وسط سے لے کر 1947 تک ہندوستان کے دینی و تعلیمی منظرنامے پر گہرا اثر ڈالا۔ برصغیر کے مذہبی ماحول میں جب بدعات، رسوم پرستی اور فقہی جمود عام تھا، اہل حدیث نے توحید خالص، اتباع سنت اور تقلید سے اجتناب کو اپنا اختیاری شعار بنایا۔ دینی خدمات کے ساتھ ساتھ اہل حدیث نے تعلیم کے میدان میں بھی گہری جڑیں قائم کی۔ دہلی کا دارالحدیث رحمانیہ، امرتسر، بہار، بنگال اور دیگر علاقوں کے مدارس نے محدثین، مبلغین اور محققین تیار کیے جنہوں نے پورے برصغیر خصوصاً ہندوستان میں نصوص شرعیہ کی براہ راست تعلیم کو عام کیا۔ ملی میدان میں اہل حدیث نے دوہرا کردار ادا کیا۔ ایک طرف عقائد و اعمال کی اصلاح اور مسلمانوں کی داخلی وحدت کا زور، دوسری طرف تحریک آزادی اور مسلم تصوف کے تحفظ میں شمولیت۔ جمعیت اہل حدیث ہند نے علمی، دعوتی اور تنظیمی سرگرمیوں کو مربوط کر کے ایک مضبوط ڈھانچہ قائم کیا۔ محترم سامعین، 1947 تک اہل حدیث تحریک اپنی فکری بنیادیں، تعلیمی ادارے اور ملی پلیٹ فارم تشکیل دے چکی تھی۔ تاہم قیام پاکستان اور تقسیم ہند نے اس کے وجود، ڈھانچے اور دائرۂ اثر پر گہرے اثرات ڈالے۔ جغرافیائی تقسیم کے نتیجے میں کئی مرکزی شخصیات، ادارے اور وسائل پاکستان منتقل ہو گئے، جبکہ ہندوستان میں باقی رہ جانے والی اہل حدیث برادری کو نئے سماجی، سیاسی اور قانونی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں 1947 کے بعد کا نیا باب کھلتا ہے۔ اب اہل حدیث کو ایک بدلتے ہوئے سیاسی نظام، سیکولر آئین اور جمہوری ڈھانچے کے اندر اپنی دینی، تعلیمی اور ملی سرگرمیوں کو از سر نو منظم کرنا تھا۔ معزز سامعین، تقسیم ہند سے قبل اہل حدیثوں کی دینی، تعلیمی اور ملی و سیاسی منظرنامے کو سمجھنے کے بعد اب آئیے 1947 کے بعد اہل حدیث کی دینی صورتحال کا ایک قائلانہ جائزہ لیتے ہیں۔ جس طرح اہل حدیث آزادی سے قبل دینی میدان میں سرگرم عمل رہے، 1947 کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ جماعت اہل حدیث کے جہادوں نے دینی تعلیمات کی نشر و اشاعت کے لیے سرجوع کوششیں کی، مسلمانوں کے عقائد کی اصلاح فرمائی، گمراہیاں، جاہلانہ رسومات، بدعات اور محدثات مسلم معاشرے کا حصہ بن گئی تھی۔ ان کے خاتمے کی مؤثر کوششیں کی۔ کتاب و سنت کی تعلیمات کو فروغ دینے اور غیر شرعی رسوم و رواج کے خاتمے میں جن علماء کا نام سر فہرست ذکر کیا جا سکتا ہے، ان میں قدر روحانی، علامہ ڈاکٹر محمد عثمان سلفی، مختار حسن ازہری، عبدالرحمان حجازی، عبدالوحید سلفی، شیخ عبدالرحمان مالپوری اور علامہ رئیس الحرام ندوی جیسی دیگر عظیم شخصیات داخل ہے۔ انہوں نے درس و تدریس، صحافت و خطابت اور جلسے جلوس ہر پہلو سے امت کی اصلاح و تربیت میں ناقابل فراموش کردار ادا کیا۔ حدیث کی حمایت و نصرت اور دفاع میں علماء اہل حدیث کے کارخانے نمایاں روشن کی طرح آیا اور تاریخ اہل حدیث ہند کا ایک سنہرا باب ہے۔ فتنہ انکار حدیث کی سرکوبی اور اس کے نتائج عواقب کی نشاندہی کر کے اس باطل فکر منظر سے امت کو بچانے کی کوشش میں اہل حدیث علماء اس صف اول میں نظر آتے ہیں۔ شیخ الحدیث مولانا عبدالسلام غزنوی، نمونہ صاحب مولانا محمد داؤد رازدہلوی، خطیب الاسلام مولانا عبدالرؤوف جھنجھنوی، مؤلف الرحیق المختوم مولانا صفی الرحمان پارپوری اور مولانا ابوالفضل سلفی جیسے ہزاروں ایسی شخصیات ہیں جو اس باب میں بڑے مقام و مرتبہ کے حامل ہے۔ پٹنہ کے ایک عالم اور جاہل شخص عمر کریم کی طرف سے صحیح بخاری اور امام بخاری پر کیچڑ اچھالا گیا۔ ان کے خلاف کئی کتابیں اور اشتہارات شائع ہوئے۔ اس وقت مولانا ابوالقاسم صاحب بنارسی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب کتابوں اور اشتہارات کا رد اور جواب لکھے اور شائع کیا۔ انہیں حدیث کے معاملے میں معمولی سی مداحنت بھی برداشت نہیں تھا۔ حوالہ کے دیکھیں برصغیر میں علماء حدیث کے علمی کارنامے صفحہ نمبر 85۔ آزاد ہندوستان میں بھی فقہی جمود اور تقلید کی جڑیں مضبوط تھی۔ ائمہ مجتہدین کے سامنے حدیث رسول کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ بلا تردد اقوال ائمہ کے آگے فرمودات نبویہ رد کر دیا جاتا، لہذا اہل حدیثوں نے اس فقہی جمود و تعدد کے خاتمے کی کوشش کی اور عمل بالحدیث کا رواج عام کیا۔ آزادی ہند سے قبل سنت نبویہ پر عمل اور تقلید سے اجتناب کا بیج تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1176 میں ڈالا۔ البتہ 1947 کے بعد بھی اس کی
درجہ رکھتا ہے. مذکورہ شخصیتوں کے علاوہ دیگر علماء کرام کے بھی اپنے اپنے انداز میں قرآن مجید کی مختلف زبانوں میں خطاب ملتے ہیں. حدیث پاک کی خدمت کے باب میں بھی علماء جماعت کے نمایاں اور عظیم الشان کا نام موجود ہے. مختلف پہلو اور زاویوں جیسے دفاع سنت، شبہات حدیث اور تراجم ابواب میں ان اکابرین کی خدمات تاریخ حدیث کا ایک روشن باب ہے. اس سلسلے میں علماء حدیث مولانا رئیس ندوی، سید الرحمن مبارکپوری، ابو القاسم سید بنارسی، محمد داؤد راز دہلوی، ابو الوفا سلام اللہ انصاری، ڈاکٹر مرتضی حسن اظہری، عبد الرؤف چندہ نقوی، دیگر حضرات کی خدمات کی جتنی بھی تحسین کی جائے کم ہے. حدیث کی تصویری کارناموں کا دائرہ قرآن حدیث ہی تک سمٹ نہیں جاتا، بلکہ دیگر تمام علوم اسلامیہ جیسے اصول حدیث، عقائد، فقہ، اخلاقیات، خطبات مواعظ، تاریخ و سوانح، طب، ادب، تاریخ علوم، سیاست، لغت اور دیگر متفرقات موضوعات میں بھی اہل حدیثوں کی قابل قدر خدمات پائی جاتی ہے. معزز سامعین، آزادی ہند کے بعد سے لے کر اب تک ہمیشہ اہل حدیث علماء کی ایک ایسی جماعت رہی جو اہل حدیثوں کی تعلیمی صورتحال پر غور کرتی رہی. آزادی کے بعد بھی انہوں نے علمی و ثقافتی مراکز کی کمی محسوس کی اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے ہندوستان کے اطراف و اطراف میں مدارس و مکاتب کا ایک لمبا جال بچھا دیا. سلطنت بنارس میں جماعت اہل حدیث کی محنتوں اور کوششوں کی بدولت جامعہ سلفیہ بنارس 1963 عیسوی میں قائم ہوا. بدر روحانی علامہ ڈاکٹر محمد عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صوبہ بہار کے ضلع موسیقی چمپارن کے قصبہ چندربارہ میں ایک عظیم صنفی اور منصیبی کے خلاف جامعہ امام تیمیہ کی بنیاد رکھی. اسی طرح 1978 عیسوی میں بھارت کی صنعتی ریاست مہاراشٹر کے کثیر مسلم آبادی والے معلوم مشہور شہر مالیگاؤں میں مولانا مختار احمد ندوی رحمۃ اللہ علیہ عظیم الشان ادارہ جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں کے نام سے قائم کیا. اسی طرح جامعہ اسلامیہ اسلامبیر دہلی، جامعہ اسلامیہ نور ممرہ ممبئی، جامعہ اسلام فیضان، دارال حدیث اسریہ، جامعہ امام بخاری کشن گنج، جامعہ ریاض العلوم دہلی، ریاض العلوم شنکرپور اور اسلام مسلم پٹنہ اور اللہ نے کتنے ادارے قائم ہوئے. آزادی کے بعد ان کے علمی اداروں کے کارنامے اور خدمات نے نئی نسلوں کی تعلیم میں ایک اہم کردار ادا کیا. محترم سامعین، خلاصہ کام یہ ہے کہ آزادی ہند کے بعد ہندوستان میں اہل حدیثوں کی سرگرمیاں اس قدر فعال اور متحرک نہیں نظر آتی جس طرح آزادی سے قبل تھی. البتہ ان کی موجودہ صورتحال کافی حد تک اطمینان بخش ضرور ہے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں تمام میدانوں میں سرخروئی نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.